لگی ہے اور یہاں سے برآمد ہونے والا ایک انقلاب اپنے تمام مراحل کو عبور کرتا ہوا، تمام مشکلات کو طے کرتا ہوا ایک ایسے موڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ شاید دنیا کی پہلی تحریک ہوگی کہ جس کو ایک طلبہ تنظیم نے جنم دیا، بلکہ وہ طلبہ تنظیم ہی اس تحریک کا آغاز تھا اور اس کی سیاسی ونگ وہ بعد میں قائم ہوا ہے۔ کیونکہ یہ APMSO کے ساتھی بھی وہاں بیٹھ جائیں سارے، بہت اچھا ہو۔ اس تحریک کے ساتھیوں، 2500 سال پہلے شیخ سقراط نے کہا تھا کہ آپ کی شناخت آپ کا مقدر ہوتی ہے، اور اس سے بھی اہم بات اس نے یہ کہی کہ شناخت وہی ہوتی ہے جسے دوسرا تسلیم کرے۔ سندھ کے شہری علاقوں میں 47 کے بعد جو لوگ آباد ہوئے ہجرت کر کے، وہ 1947 میں ہجرت کرتے وقت جو ایک مقصد، ایک نظریے کے تحت ہجرت کر رہے تھے، وہ جب ہجرت کرنے لگے تو انہوں نے اپنی علاقائی شناختوں کو سرحد کے اس پار چھوڑ دیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان دو شناختوں کے ساتھ، یعنی کہ اسلام اور اسلام کے نام پر بننے والا پاکستان، ان کی خوش گمانی یہ تھی کہ یہ دو شناخت ان کے لیے بہت کافی ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسا وطن بن رہا ہے جو دین کے نام پہ بن رہا ہے، ایک نظریے کے نام پہ بن رہا ہے، ایسی صورتحال کی وجہ سے بن رہا ہے جہاں پر ایک قوم نے یہ سمجھا کہ ان کے دین، ان کی تہذیب، ان کی روایات کو اکثریت سے خطرہ ہے، لہذا ان کو اپنے دین، اپنی عبادت گاہیں، اپنے رسم و رواج، اپنے مذہبی تہوار، سب کی حفاظت کے لیے ایک وطن کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے لیے انہی ہجرت کرنے والوں نے نہ صرف یہ کہ رائے شماری میں جس طرح اس پاکستان کے حق میں مسلم اقلیتی علاقوں کے لوگوں نے ووٹ کیا تھا، اس کی حمایت میں بات کی تھی، وہ مسلم اقلیتی بر صغیر کے مسلم اکثریتی علاقوں ماں سوائے بنگال کے، وہاں سے وہ دلچسپی اور وہ رائے موجود نظر نہیں آتی اگر تاریخ کے صفحات میں آپ جھانک کے دیکھیں۔ جامعہ کراچی کی در و دیوار، جامعہ کراچی کی گزرے ہوئے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شہر کراچی میں نظریات پہ چلنے والی تنظیموں کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی لسانی اکائیوں کے نام سے بننے والی جماعتیں یہاں موجود تھی، طلبہ جماعت، اور یہاں پہ لگنے والے درجنوں بینرز میں اس شہر کے رہنے والے لسانی اکائی کے نام سے نہ کوئی نعرہ وابستہ تھا، نہ کوئی پرچم وابستہ تھا، نہ کوئی بینر وابستہ تھا، نہ کوئی تنظیم موجود تھی۔
کیونکہ ایک نسل تو اسی محبت اور اس جذبے کے تحت، جس جذبے کے تحت 20 لاکھ جانوں نے اپنی قربانی دے دی تھی، اس سے سرشار رہی ہے اس کے بعد میں آنے والی نسلوں میں. کیونکہ پہلی نسل وہ تھی کہ جو نہ آتی تو اس پاکستان کو چلانا ممکن نہ تھا. تعلیم لے کے آئے تھے، تہذیب لے کے آئے تھے، وہ اپنے ساتھ ترقی اور تعمیر لائے تھے، کارخانے لائے، صنعت، تجارت، حرفت لے کے آئے. لیکن جب یہ پاکستان ہی 2 لاکھ ہو گیا تو یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ اگر دین کے نام پر بنا تھا تو جہاں پر سب سے زیادہ مسلمان رہتے تھے، مسجدوں کا شہر ڈھاکہ، جہاں پہ عبادت گاہیں زیادہ تھی، شدتیں زیادہ تھی، مذہب سے لگاؤ زیادہ تھا، جہاں پہ جاگیردارانہ نظام موجود نہیں تھا، اس بنگال کو اس پاکستان سے الگ کیوں ہونا پڑا؟ اور پھر بنگال مشرقی پاکستان کے الگ ہو جانے کے بعد نیا پاکستان جس کا سامنا ہجرت کرنے والوں نے کیا، ان کو فوراً ہی اس 1-2 سال میں سب سے پہلے تو وہ جو صنعتیں، بینک، قرضہ دینے والے ادارے، انشورنس کمپنیاں، شپنگ کمپنیز، تجارت، صنعت، حرفت، سب کو نیشنلائزیشن کے نام پر سب کی فیوڈلائزیشن ہو گئی، سب لے لی گئی. تسلی اس کے بعد بھی نہیں ہوئی، اور اس کے فوراً ساتھ ہی ساتھ صرف سندھ میں لسانی بنیادوں پر ایک کوٹا سسٹم لگا دیا گیا تاکہ ہجرت کرنے والوں کی اولادیں ان کو تعلیم کے دروازے اور روزگار کے دروازے بھی ان کو بند کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا جس سے جامعہ کراچی کے نوجوانوں نے اپنے شعور کے مطابق فیصلہ کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھرنے والی تحریک کل پاکستان کا نصیب بننے جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کیا ہوں.